یہ وہ ملک ہے کہ جس میں ان حریت پسندوں، ان آزادی کے لیے کام کرنے والے ہیروؤں، جنہوں نے اپنی پوری عمر برطانوی سامراج کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں گزار دی، ان کا نام لینا یہاں پر جرم قرار دیا گیا تھا۔ غدار وطن اور ہندو کے ایجنٹ قرار دیے جانے والے وہ حریت پسند جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جدوجہد آزادی کے چراغ کو روشن کیا تھا، ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ بہرحال آج اگر پاکستانی قوم 58 سال بعد ان رہنماؤں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوئی ہے تو یقیناً اگلا وقت سامنے ہے کہ جب تاریخ اپنے ورق الٹے گی اور اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہوگی کہ وہ لوگ، وہ حریت پسند جنہوں نے اپنے جان و مال اور اپنی تمام تر توانائیاں اس مسلم قوم کے لیے، اس دھرتی کے انسانوں کی آزادی اور حریت کے لیے، جس قوم نے، جن رہنماؤں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور کوئی مفاد اور کوئی لالچ ان کے راستے میں حائل نہ بنا، ان کے فکر و نظر اور ان کے متعین کیے ہوئے فلسفہ سیاست و معیشت کو بہرحال اس خطے کو لوگوں نے ماننا ہے، آج نہیں تو 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 100 سال بعد۔ دھرتی کے معروضی حقائق سے منہ موڑنا یہ قوموں کے زوال کی سب سے بڑی علامت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 20ویں صدی کے ابتدائی 50-60 سال اس بر عظیم پاک و ہند کے وہ اہم ترین سال ہیں کہ جن میں جدوجہد آزادی کے رہنماؤں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ آج ہم بیٹھ کر تاریخ کے اس دور کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل 1901 سے لے کر 1950 یا 1958 مولانا آزاد کی وفات تک، اس پورے 50 سالہ دور میں دنیا کے قومی اور بین الاقوامی حالات کیا تھے کہ جس تناظر میں مولانا آزاد کی جدوجہد، ان کے فکر و عمل، ان کی فلسفی، ان کے سیاسی اور معاشی کردار کا صحیح تعین کیا جا سکتا۔ جب تک اس دور کے 50 سالہ دور کے معروضی حقائق ان کو سامنے نہ رکھا جائے، اس وقت تک ان حریت پسندوں کے صحیح فکر و فلسفے کو ہم درست تناظر میں نہیں دیکھ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ بر عظیم پاک و ہند، جس پر انگریز سامراج نے گزشتہ 200-250 سال سے قبضہ کیا تھا، عالمی سرمایہ داری نظام جس نے ملکوں کی منڈیوں پر قبضہ کرنے کے لیے ملکوں پر جبر و استحصال نافذ کیا۔ دنیا میں کیپٹلزم وہ عالمی سامراجی نظام تھا جس نے انسانیت کو اپنے مقاصد کے زیر انتداب رکھا، ان پر ظلم و استحصال اور جبر کے سائے مسلط کیے۔ ان ملکوں میں سے یہ بر عظیم پاک و ہند ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس خطے پر قبضے کے بعد سے لے کر اب تک عالمی سامراج نے اس خطے کو اپنے مقاصد کے لیے بطور اعلی کار کے استعمال کیا ہے۔ سرمایہ کے پھیلاؤ، سرمایہ کے ریٹرن، سرمایہ کے نام پر ملکوں اور قوموں کا استحصال کرنے کے لیے عالمی سامراجی حکمت عملیوں نے پچھلے 200-250 سال میں اس خطے کو یرغمال بنائے رکھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ بدقسمت ملک جس پر انگریز سامراج کے تسلط نے سرمایہ دارانہ پنجے گھونپ دیے تھے، جس ملک پر غلامی کی سیارات مسلط کر دی گئی تھی، اس ملک میں جب آزادی اور حریت کے لیے آوازیں بلند ہوئیں تو اس کو پناہ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامراج نے یہاں بڑی گہری حکمت عملی اپنائی۔ اس وقت کے ملکی قومی حالات وہ ہمیں اس بات کی ایک طرف تو نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں اس خطے میں جدوجہد آزادی کو روکنے کے لیے مذہبی فرقہ پرستی کا بیج بویا گیا۔ تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ جب یہاں اس خطے میں 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد کی حریت پسندوں کی جدوجہد اور کوششوں کے نتیجے میں اس خطے کے عوام نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ہم غلام ہیں اور ہمیں غلامی کو توڑنے کے لیے جدوجہد آزادی کے لیے انگریز سامراج کے مقابلے میں آنا ہے۔ امام شاہ عبد العزیز دہلوی نے 1803 میں جو انگریز سامراج کے خلاف
آزادی اور حریت کا فتویٰ دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس بر صغیر کے تمام انسان، وہ مسلمان ہوں یا ہندو، انگریز سامراج کے مقابلے کے لیے میدان عمل میں آئے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اس 100 سالہ دور میں یہ بات دنیا کے سامنے ڈکلیئر ہو گئی کہ بر عظیم پاک و ہند ایک غلام ملک ہے اور برطانوی سامراج نے ناجائز قبضہ اس ملک پر کیا ہوا ہے۔ 1857 اور اس کے بعد کی جدوجہد آزادی نے یہ بات ثابت کر دی، بین الاقوامی سطح پر یہ بات طے ہو گئی کہ برطانوی سامراج نے اس خطے پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس خطے کو آزادی دلانا وہ اس خطے کا سب سے بڑا بنیادی حق ہے۔ اور اس بارے میں ہندوستان میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہاں کا مسلمان، یہاں کا ہندو، یہاں میں بسنے والی تمام اقوام وہ آزادی اور حریت کی خواہاں ہیں۔ 1885 میں بننے والی کانگریس، اس کے لیے سب سے زیادہ حمایت کا فتویٰ دینے والے مولانا رشید احمد گنگوہی، جنہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ آزادی کی جدوجہد کے لیے ہندو مسلمان کو مل کر انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی۔ آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بر صغیر پاک و ہند کا چپا چپا، کلکتہ سے لے کر پورے پنجاب اور پورے سندھ تک تمام علاقوں میں آزادی کی تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے، آزادی کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، جماعتیں وجود میں آتی ہیں، افراد کا کردار سامنے آتا ہے۔ تو انگریز سامراج نے داخلی طور پر ایک بہت بڑی سازش تیار کی، جس کو تقسیم بنگال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج دنیا کے سامنے وہ تمام خط و کتابت جو وائسرائے ہند اور وزیر ہند کے درمیان ہوئی، وہ چھپ کر سامنے آ چکی ہے۔ انڈیا آفس لائبریری کا مکمل ریکارڈ وہ یہ بات بتلاتا ہے کہ کیسے وائسرائے ہند ہر ہفتے ہندوستان کی سیاسی معاشی صورتحال سے وزیر ہند کو آگاہ کرتا تھا، اور وزیر ہند برطانوی کیبنٹ سے مشورے کے بعد وہاں سے کیسے خط لکھ کر ہندوستان میں اپنے سامراجی حربوں کے پھیلاؤ کے لیے یہاں حکمت عملی تشکیل دیتا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ لارڈ کرزن، جس نے سب سے بڑی سازش کی تقسیم بنگال کی، جس کے ذریعے سے مسلم ہندو منافرت پیدا کرنے کا سب سے پہلا آغاز کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسی تقسیم بنگال اور پھر تنسیخ تقسیم بنگال جو اس صدی کے اوائل میں 1911 تک کے پورے 5-6 سالہ دور کے اندر پورے بنگال میں مسلم ہندو ایشو کھڑا کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں ہندو مسلم اختلافات پیدا کرا کے اس خطے کی قوموں کو آزادی سے محروم کرنے کی ایک بین الاقوامی سامراجی سازش تیار کی گئی۔ ایک طرف داخلی طور پر اس خطے کے علاقائی اور قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی، تو بین الاقوامی سطح پر ذرا نظر دوڑائیے۔ آپ دیکھیے کہ برطانوی سامراج نے ایک طرف ترکوں کے خلاف عربوں کو ابھار کر عراق کے اندر باقاعدہ مزاحمت شروع کی گئی، عرب نیشنلزم کے نام پر ترکوں کے خلاف نجدیوں کی تحریک، اور ادھر سے یورپ کے اندر آپ ترکوں کے حوالے سے ایک عالمی سازش جو ہے وہ منظم کی گئی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ 20ویں صدی کا اوائل وہ ہیں کہ جب سوویت یونین میں انقلاب کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، وہاں 1905 کے بعد سے جو انقلابی اتھل پتھل شروع ہو چکی، جس کا آخری نتیجہ 1917 کے سوویت انقلاب کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ دنیا بھر کے مزدور اور کسان متحد ہو کر عالمی سرمایہ داری نظام کے خلاف مقابلے میں میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ عالمی سطح پر ایک طرف تو سامراج کے خلاف وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف سامراج عرب فرقہ پرستی پیدا کرا کے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور انتشار پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ یعنی وہ خلافت عثمانیہ جو کئی سو سال سے مسلمانوں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے درمیان وحدت اور یگانگت پیدا کیے ہوئے اختلافات کو حل کرنے کا میکنزم دے رہی تھی، اس خلافت عثمانیہ کے خلاف ترکوں اور عربوں اور مصریوں اور یورپین نسلوں کے درمیان تضادات و اختلافات ابھارے گئے۔ اور وہ ہندوستان جو تقریباً 2000 سال سے متحد تھا، اسلام سے پہلے اشوک اعظم کے زمانے کا 1000 سالہ ہندو تہذیب کا دور، اور اس کے بعد مسلمانوں کے وہ سنہری دور جو اکبر اعظم کے زمانے میں اپنے عروج پر پہنچا، جس نے پورے ہندوستان کو ایک وحدت اور یونٹی عطا کی تھی، جس میں ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے درمیان، تمام قوموں کے درمیان، تمام نسلوں کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کا ایک سسٹم دیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے یہاں پر اختلافات ابھارے گئے، ہندو مسلم اختلافات، جھگڑے پیدا کیے گئے، نسلی اختلافات ابھارے گئے، مسلم فرقہ پرست تنظیمیں پیدا کی گئیں جن کی قیادت مسلم لیگ نے کی، اور ہندو فرقہ پرست تنظیمیں پیدا کی گئیں جن کی قیادت راشٹریہ سیوک سنگھ اور RSS جیسی تنظیموں، سامراجی تنظیموں نے پیدا کی۔ ایک طرف ہندو فرقہ پرست پیدا کیے گئے اور دوسری طرف مسلم فرقہ پرست پیدا کیے گئے۔ اختلافات و انتشار کا بیج ابھار کر اس خطے کے اندر قوموں اور نسلوں کے درمیان انتشار و اختلاف پیدا کرنے کا کام کیا گیا۔
آپ دیکھیے دنیا بھر میں اختلافات ہوا کرتے ہیں، اختلافات ہر گھر میں ہو سکتے ہیں، دو آدمیوں کا مزاج مختلف ہو سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اختلافات کو ایشو بنا کر جھگڑے اور اختلافات اور انتشار پیدا نہیں کیا جاتا، بلکہ دنیا قائم ہی اس بات پر ہے کہ اختلافات کو حل کرنے کا ایک میکنزم دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے قوموں اور ملکوں کے درمیان جو اختلافی امور ہیں ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے، مذاکرات کے ذریعے سے ان کے حل تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک ایسا میکنزم دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ملکوں اور قوموں کا اتحاد برقرار رہے۔ آپ دیکھیے کہ دین اسلام نے اپنے 1000 سالہ دور میں مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں یہ بات پوری دنیا کے اندر ثابت کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں مسلمان بڑی مشکل سے آج اس 14ویں صدی کے اندر بھی دنیا کا صرف 1/4 یا 1/3 حصہ ہے، لیکن دنیا میں اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنے غلبے کے زمانے میں تمام دنیا میں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب ایک عالمی سیاسی معاشی نظام متعارف کرایا ہے۔ قرآن حکیم نے صحابہ کی خصوصیت بیان کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک ایسی جماعت ہو جو تم انسانیت کے مفاد کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والی ہو۔ آپ نے کہیں بھی قرآن حکیم میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ صحابہ کی یہ جماعت اخرجت للمسلمین، کہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کرے گی صرف، یا اخرجت للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے کام کرے گی یہ جماعت۔ کہیں نبی کے لیے یہ نہیں آیا کہ وہ رحمت للمؤمنین ہے، بلکہ نبی کے لیے آیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ کہیں اللہ کے لیے یہ نہیں آیا کہ وہ رحمت للمسلمین یا رحمت للمؤمنین ہے، بلکہ اللہ کے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال ہوا۔ کبھی اسلامی تاریخ میں انسانیت کے درمیان افتراق و انتشار کا کوئی تصور آدم علیہ السلام سے لے کر 1947 تک کبھی دنیا کے اندر اس قسم کا کوئی اختلاف و انتشار پیدا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے کہ اس دھرتی کے بڑے بڑے صوفیاء، داتا گنج بخش ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، خواجہ معین الدین اجمیری ہوں، حضرت بابا فرید گنج شکر ہوں، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، انہوں نے انسانیت نوازی کے نظریے کے ساتھ اس خطے کے اندر انسانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کیا، ان کے مسائل حل کیے، ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے سسٹم دیا، اس کے لیے ایک ایسا میکنزم دیا کہ اس خطے کی اقوام ایک آپس میں متحد ہو کر اپنی قومی شناخت بھی قائم کریں اور بین الاقوامی نقطہ نظر سے عالمی سامراج کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی بھی ان میں پیدا ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ دیکھیے کہ اس خطے میں اس صدی کے اوائل میں ایک مستقل جماعت فرقہ پرستی کی بنیاد پر پیدا ہو گئی۔ ذرا 1906 سے لے کر آج تک اسلام کے نام پر جتنی بھی جماعتیں بنی، چاہے وہ اسلامی جماعت ہوں یا جمیعت علماء اسلام ہوں یا مسلم لیگ ہوں یا اسلام کے نام پر جتنی بھی جماعتیں بھی وجود میں لائی گئی، ان کا سوائے فرقہ پرستی کی اور دنیا میں کیا کردار رہا؟ انہوں نے انسانیت کے لیے سوائے انسانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے اور کیا کردار ادا کیا؟ آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ فرقہ پرستی پیدا کی گئی اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر عالمی سامراج کے سرمایہ دارانہ مقاصد کے لیے مسلمانوں کو اعلی کار بنا کر عالمی سرمایہ کا عالمی انتداب برقرار رکھنے کے لیے ایک حکمت عملی طے کی گئی۔ اس عالمی سامراج کی اس حکمت عملی کا توڑ پیدا کرنے کے لیے ان علماء ربانیین نے جو حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے سلسلے کے عظیم رہنما ہیں، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں کردار ادا کیا تھا، اس صدی کے ابتدائی 50 سالہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ولی اللہ علماء نے انسانیت دوستی کی اساس پر انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے سیاسی اور معاشی جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے ایک واضح اور متعین کردار ادا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس برعظیم پاک و ہند میں بڑے بڑے عظیم رہنما جنہوں نے آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کیا ہے، یہ وہ علماء ربانیین ہیں جو انبیاء کے سچے وارث ہیں۔ میں نے ابھی ایک حدیث سنائی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی کے بعد ان کے خلفاء، ان کے وارثین، ان کے نائبین، ان کے جو متبعین ہیں وہ آئیں گے، اور وہ کیا کام کریں گے؟ وہ وہی سیاست کریں گے جو ان انبیاء علیہ السلام نے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب پوری انسانیت کے لیے کی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کی تحریک کے وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے اس خطے میں حریت و آزادی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ہوں، قطب الارشاد شاہ عبد القادر رائے پوری ہوں، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی ہوں، مولانا حفظ الرحمان سہاروی ہوں، یہ وہ انقلابی جماعت ہے کہ جس نے عالمی سرمایہ داری نظام کی سامراجی سازشوں کو سمجھا اور اس کے
قومی اور بین الاقوامی مفادات کے خلاف یہاں پر جد و جہد آزادی کو منظم کیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ رہنما ہیں کہ جنہوں نے یہ کوشش کی کہ اس خطے سے عالمی سرمایہ داری نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی جمہوری بنیادوں پر جد و جہد آزادی کو منظم کیا جائے۔ مولانا آزاد وہ ایک انقلابی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہاں تحریک آزادی کے حوالے سے مسلمان جماعتوں میں آزادی اور حریت کا شعور پھونکا ہے۔ 1912 میں مولانا نے الہلال جاری کیا۔ یہ الہلال دراصل ایک انقلابی آواز تھی جس نے یہاں کے مسلمانوں کو جگایا اور یہاں کے مسلمانوں کو اس سازش سے آگاہ کیا جو تقسیم بنگال اور تنسیخ تقسیم بنگال کے ذریعے سے اس خطے میں ہندو مسلم منافرت پیدا کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ مولانا آزاد کے الہلال نے اس بات کو بابر کرایا کہ تم اقلیت اور اکثریت کی تعداد کے جھگڑوں میں مت الجھو۔ یہ تعداد کی اقلیت و اکثریت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مسلمان بنیادی طور پر حریت پسند ہے، وہ بنیادی طور پر انسانیت نواز ہے، مسلمان بنیادی طور پر انقلابی ہے، مسلمان بنیادی طور پر سرمایہ پرستی کے خلاف ہے، مسلمان بنیادی طور پر مظلوموں مزدوروں کسانوں اور محتاجوں کے لیے جدوجہد اور آزادی کے لیے قربانی دینے والا ہے۔ تو مسلمان جب اس دور کے اندر جدوجہد آزادی کے لیے میدان عمل میں آئے تو وہ محض گنتی اور تعداد کی بنیاد پر، اقلیت اور اکثریتوں کے جھگڑوں کی بنیاد پر یہاں مسلمانوں کے لیے چند حقوق لینے کے لیے میدان میں آ جائے صرف۔ اور یہاں کے نواب، ڈھاکہ کا نواب سلیم اللہ، جس نے انگریز سامراج کی سازش پر آج تو تمام اعداد و شمار اور اس چیک کی حقیقت بھی سامنے آ چکی ہے، جس کی بنیاد پر نواب سلیم اللہ نے وہ پیسے لے کر مسلم فرقہ پرستی کی یہ بنیاد رکھی اور اس کے ذریعے سے پورے بنگال کے اندر انتشار پیدا کیا۔ آپ دیکھیے کہ مولانا آزاد نے اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے اس خطے میں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی۔ جیسے ابھی میرے محترم نے مولانا آزاد کے خیالات سنائے کہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے یہ اس دور کی اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے کہ اگر اس اتحاد کو برقرار نہ رکھا گیا، اور بلکہ مولانا آزاد نے تو آخری تقریر جو کی ہے دلی کے جامع مسجد میں کہا کہ اگر اس مینار پر کھڑے ہو کر فرشتہ بھی آ کر یہ اعلان کرے کہ اے ہندوستان والوں تمہیں آزادی دی جاتی ہے لیکن ایک شرط پر کہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ ختم ہو جائے، مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، تو میں آزادی کو مؤخر کرنے کے لیے اس فرشتے کی بات تسلیم نہیں کروں گا۔ مجھے مسلمانوں کا اتحاد زیادہ عزیز ہے بنسبت اس مسلمانوں اور ہندوؤں کا، بنسبت اس کے کہ میں یہاں آزادی حاصل کر لوں اور اس خطے کے اندر تفرقہ پیدا ہو۔ ذرا آپ دیکھیے سامراجی سازش کیا ہوتی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی سرمایہ داری نظام قائم ہوتا ہے اس کی بنیادی مقاصد اس کے یہ ہوتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی بنیاد پر تقسیم کرو اور لڑاؤ اور حکومت کرو کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا ہے۔ عالمی سامراجی نظام کی یہ بنیادی خصوصیت فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن حکیم نے فرعون کے زمانے کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ فرعون وہ ہے جس نے دنیا پر سامراجی تسلط قائم کیا ہوا ہے، علا فی الارض سیاسی طور پر پورے مصر اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف فرعون کی خصوصیت قرآن نے یہ بیان کی کہ قرآن نے اپنا اقتصادی جو نقطہ نظر ہے، فرعون نے جو وہاں پر اقتصادی اور معاشی نظام قائم کیا ہوا ہے وہ طبقاتی ہے۔ یستضعف طائفة منہم، زبردستی مظلوموں مزدوروں کسانوں کو کمزور بنا دیا، ان کے معاشی حقوق سلب کر لیے، ان کے اندر طبقات پیدا کر دیے، سرمایہ داری اور جاگیرداری کے نام پر مقتدر طبقات کے پاس فرعونی نظام کا کنٹرول تھا، اور مزدور اور کسان اور بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ یرغمال بنا لیے گئے، غلام بنا لیے گئے۔ قرآن حکیم انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان کرتا ہے۔ موسیٰ کو ہم نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ قرآن کہتا ہے نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے یہ چاہا کہ ہم احسان کریں۔ کن لوگوں پر احسان کریں؟ قرآن نے مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے الذین استضعفوا فی الارض، وہ لوگ جن کو زمین میں زبردستی کمزور بنا دیا گیا، وہ مزدور وہ کسان جن کے اوپر سرمایہ کے جبر نے، قدر زائد کے تسلط نے انسانوں اور قوموں کا استحصال کرنے کے لیے انسانوں کو یرغمال بنا لیا، ان پر احسان کرنے کا ہم نے ارادہ کیا۔ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کیا احسان کریں؟ کیا ان کے اندر ریوڑیاں بانٹ دیں؟ کیا ان میں سائیکلیں تقسیم کر دیں؟ کیا ان کے اندر پیسوں کا چھٹا دے دیں؟ نہیں، قرآن نے کہا ہم نے ان پر یہ احسان کرنے کا ارادہ کیا کہ نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم انہیں حکمران بنا دیں، ہم انہیں ان کی حکومت دے دیں، مزدوروں اور کسانوں کو نیچے سے اٹھا کر حکمران بنا دیں اور فرعون کے ظالمانہ نظام کو توڑ کر دریائے نیل میں غرق کر دیں۔ ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں دنیا میں، نبوت اس لیے دنیا میں آتی ہے کہ ان مزدوروں کسانوں
مسلمانوں کی حکومت قائم کرے، ائمتن اور ونجعلہم الوارثین، اور اس لیے آتی ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم ان مزدوروں اور کسانوں کو زمین کا وارث بنا دیں۔ زرعی دور کے اندر زرعی معیشت جہاں فیوڈل لاٹ موجود ہوتے ہیں، جہاں جاگیرداری نظام موجود ہوتا ہے، اس جاگیرداری نظام کو توڑنے کا مشن لے کر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اور نیچے سے مظلوموں کو اٹھا کر حکمران بنا دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی زمانے میں جب عربوں کے تاجروں نے دنیا بھر میں انسانی قوموں کو یرغمال بنانے کے لیے ابو جہل نے کردار ادا کیا، قیصر و کسریٰ نے کردار ادا کیا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ وہاں ظالم تاجروں سے، ظالم تجارتی ڈھانچے سے نجات دلانے کے لیے وہاں کے مظلوموں کو، بلال کو، صہیب کو، سلمان فارسی کو، وہاں کے مزدوروں اور کسانوں کو نیچے سے نکال کر آزادی اور حریت عطا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ادا کیا۔ صحابہ کی عظمت کے گیت گانے والے آج فرقہ پرستی کی ردا اوڑھ کر انسانوں کے درمیان نفرتوں کو پھیلانے والے، ذرا یاد رکھے صحابی رسول کی اس تقریر کو جو کسریٰ کے دربار میں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے۔ صحابہ نے اعلان کیا، عمر فاروق کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ مظلوم انسان جو فارسی النسل ہیں، جو عربی نسل کے نہیں ہیں، جنہوں نے کلمہ اسلام کا نہیں پڑھا، نہ نسل ایک ہے، نہ مذہب ایک ہے، نہ خطہ ایک ہے، نہ علاقہ ایک ہے، نہ جغرافیہ ایک ہے، لیکن عرب کے یہ قریش یہ ان مظلوم ایرانیوں کو، ظالم ایرانیوں سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں۔ صحابہ نے، محدثین نے حدیث نقل کی ہے کہ لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جوڑ دیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ من ضیق الدنیا الى سعتها، کہ ہم انسانوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف لے جائیں۔ یہ نہیں کہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کا فائدہ دے دیں۔ یہ آخرت کی نشہ پلانے والے جتنے بھی مذہبی لوگ یہاں، انہوں نے بنیادی طور پر دنیا میں معاشی بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد آزادی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ صحابہ اکرام اعلان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم انسانوں کو انسانوں کے معاشی ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے دنیا کی وسعتیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے انعامات، دنیا کے وسائل ان کو عطا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں اس لیے کہ ہم من جور الادیان الی عدل الاسلام، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم انسانوں کے نظاموں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اسلام بنیادی طور پر ایک عدل کا نظام دیتا ہے جو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام انسانوں کے لیے بنیادی فطری حقوق فراہم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ جو پوری دنیا میں رائج رہی، ان کا فقہی اصول ہے، قانون ہے، ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو اس غیر مسلم کے بدلے میں اس مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس کی جان اور عزت آبرو اسی طریقے سے محفوظ ہے جیسے ایک مسلمان کی محفوظ ہے۔ عجیب بات ہے کہ جن مسلمانوں کے سامنے موسیٰ کی جدوجہد تھی، جن مسلمانوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی کردار تھا، جن مسلمانوں کے سامنے صحابہ کا انقلابی کردار تھا، جن کے سامنے صوفیہ کی انقلابی جدوجہد تھی، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر فرقہ پرستی کی ردا اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تفریق پیدا کرنے، انسانی حقوق کے مقابلے پر سامراج کی حکمت عملی بننے کے لیے آمادہ پیکار تھے۔ آپ دیکھیے کہ ایسے ماحول میں آزاد نے وہ انقلابی نظریہ پیش کیا جس کے ذریعے سے یہاں پر سب سے پہلے جو زور دیا مسلمان پر کہ اس کو اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے، اس کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، اس میں یقین ہونا چاہیے، اس کے پیچھے فکر اور فلسفے کا ایک تاریخی تسلسل ہے۔ ہندو کے پاس کیا ہے؟ ہندو بنیادی طور پر سرمایہ پرست ہے، ہندو بنیادی طور پر فرقہ پرست ہے، لیکن اگر اس فرقہ پرستی میں سے کوئی ہندو، جواہر لال نہرو جیسے لوگ نکل کر اگر سرمایہ داری نظام کے مقابلے پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہندو کو برطانوی سامراج کے خلاف بھی استعمال کیا جائے، اور جو رام راج کے زمانے سے فرقہ پرستی کا تصور، برہمن راج کا جو تصور، جو رجت پسندی کا تصور ہے، اس سے بھی ہندو کو نکالنے کا یہ سب سے سنہرا موقع ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس سنہرے موقع کو ضائع کرتے ہوئے ہم نے جس ہندو کو آزادی اور حریت کے راستے پر ڈالا، مولانا آزاد نے اس ہندو کو فرقہ پرست بنانے کے لیے مسلمان سب سے پہلے فرقہ پرست بن گئے۔
فرقہ پرستی نے موقع فراہم کیا کہ ہندو کو فرقہ پرستی کا موقع ملے. ہندو کو فرقہ پرستی کا موقع مسلمانوں کی فرقہ پرستی کے بعد پیدا ہوا. آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہندوستان میں آزادی کی تحریک کو نہ قابل تلافی نقصان پہنچا ہے. مولانا آزاد کی جدوجہد کا پہلا بنیادی محور، پہلی بنیادی فلسفی وہ قرآن حکیم کے نقطۂ نظر سے اس خطے کی تمام علاقائی قوموں کو، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ چینی ہوں، چاہے وہ روسی ہوں، چاہے وہ کابل کے ہوں، چاہے وہ ایران کے ہوں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، اس علاقے کی ایشیاٹک فیڈریشن جس میں سوویت یونین کے ساتھ اتحاد قائم کر کے عالمی سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑنے کا ان حریت پسندوں کا نظریہ تھا، اس نظریے کی بنیاد پر مولانا آزاد نے جدوجہد اور کوشش کی. سب سے پہلے قوموں اور معاشروں کے اندر آزادی اور حریت کا فکر اور فلسفہ ہوا کرتا ہے. اس فکر اور فلسفے کی اساس کیا ہے؟ آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا آزاد اور ان کے قبیلے کے حریت پسند لوگ، انہوں نے اس بر عظیم پاک و ہند کی سیاسی مستقبل میں سیاسی، معاشی اور عمرانی تشکیل کے لیے جو بنیادی نظریہ دیا وہ نظریہ انسانیت تھا. یہ نظریہ انسانیت یہ موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، یہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا، یہ محمد کے زمانے میں بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، یہ اولیاء اللہ کے زمانے میں بھی تھا. آپ دیکھیے کہ سماج کی تشکیل کا بنیادی نظریہ انسانیت ہونا چاہیے. انسانیت کے مقابلے میں مسلم فرقہ پرستی کا نظریہ وہ انسانیت دشمنی ہے. اس خطے میں مسلم فرقہ پرستی کے نام پر کام کرنا، اس خطے کے اندر کسی علاقائی فرقہ پرستی کی بنیاد پر کام کرنا، برادری ازم کی بنیاد پر کام کرنا یا کسی اور بنیاد پر کام کرنا، یہ قرآن سے متصادم ہے، حدیث سے متصادم ہے، صحابہ کے نظام سے متصادم ہے، اولیاء کے نظام سے متصادم ہے، تمام لوگوں کے فکر اور نظریے سے. عجیب بات ہے، داتا گنج بخش کو پاکستان بنانے کا خیال نہیں آیا، خواجہ نظام الدین اولیاء کو پاکستان بنانے کا خیال نہیں آیا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو پاکستان بنانے کا خیال نہیں آیا، ہاں جی مجدد الفسانی کو نہیں آیا، شاہ ولی اللہ کو نہیں آیا. ہم ان 1000 سالہ اولیاء اللہ سے بڑھ کر پاک مسلمان ہیں جن کو غیر مسلموں کے مقابلے میں ایک پاک خطے کی ضرورت تھی جس کے ذریعے سے فرقہ پرستی کا کردار ادا کیا جاتا. عجیب بات ہے، جو اولیاء اللہ نے بات نہیں کی، جو انبیاء نے بات نہیں کی، جو علماء نے بات نہیں کی، جو رہنمایان وطن نے بات نہیں کی، وہ بات ہم نے کی فرقہ پرستی کی بنیاد پر. آپ دیکھیے کہ انسانیت کا نظریہ رکھنے والی مسلمان جماعت، اس کے مقابلے میں فرقہ پرستی کا نظریہ رکھنا، یہ سب سے بڑی سامراج کے لیے اعلیٰ کاری کا کردار تھا. سرمایہ داری نظام کا مقابلہ اس کے علاوہ کسی اور حقیقت سے نہیں ہو سکتا تھا کہ دنیا بھر کے مزدور، کسان، مظلوم، دنیا بھر کے انسان وہ متحد ہو کر سامراج کے مقابلے میں میدان عمل میں آئے. یہ فکر و نظریہ ہے بنیادی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کا. سماج کی تشکیل کے 3 بنیادی عناصر ہوتے ہیں، ایک فکر اور فلسفہ. اور فکر اور فلسفے کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی کہ وہ نظریہ انسانیت ہے، وہ نظریہ اسلامیت یا نظریہ فرقہ پرستی یا نظریہ انتشار جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری بات جو مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے قبیل کے لوگوں کے نقطہ نظر سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس خطے کی یا کسی بھی سماج کی تشکیل کے لیے سیاسی اصول کیا ہونے چاہیے. معاشرے کی تشکیل کے 3 بنیادی عناصر ہیں، ایک فکر اور فلسفہ، دوسرا سیاسی نظام اور تیسرا معاشی نظام. آپ دیکھیے کہ اس خطے کے لیے اس نظریہ انسانیت کی بنیاد پر سیاسی اداروں کی تشکیل کیسے ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں ابوالکلام آزاد اور اس کے قبیل کے تمام حریت پسندوں نے سیاسی اداروں کی تشکیل کے لیے جو مسلمہ اصول بیان کیا وہ یہ تھا کہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام لوگوں کو امن فراہم کرنے کے لیے، جان مال، عزت، آبرو کے لیے سیاسی ادارے تشکیل دیے جائیں. یعنی سیاسی اداروں کی تشکیل وہ قومی جمہوری بنیادوں پر قائم ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ آج سے 80 سال 100 سال پہلے مسلمانوں کا انقلابی عالم وہ قومی جمہوریت کے نام پر سیاسی اداروں کی تشکیل کا نظریہ دیتا ہے اور اس پوری جماعت نے جدوجہد کی ہے ہر طرح کی شخصی آمریت کے مقابلے پر. آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑا فرقہ پیدا کیا گیا وہ سیاسی اداروں کی تشکیل کے حوالے سے تھا کہ آمریت اور شخصی حکومتیں قائم کرنے کا تصور اور کانسیپٹ پیدا کیا گیا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں 60 پاکستان بنا کر ہاں جی یہ پورا خلافت عثمانیہ کا پورا علاقہ ان کو ملکوں اور خطوں میں تقسیم کر کے 60 مسلمان بنا دیے، مسلمان ملک بنا دیے. اور ذرا 60 مسلمان ملکوں کی ذرا حالت تو دیکھو سیاسی طور پر کہ ان کی سیاسی حالت کیا ہے کہ ہر ایک ملک میں آمریت قائم ہے. فرد واحد کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ وہ بدنسبت ملکوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہاں پر ہمیشہ یا مارشاء اللہ نافذ رہے ہیں یا مارشاء اللہ کی بی ٹیم سیاستدان، جاگیردار اور سرمایہ دار اس خطے کے اندر مسلط رہے ہیں. یہ اس فرقہ پرستی کے نظریے کا شاخسانہ ہے کہ جب آپ نے نظریہ مسلم فرقہ پرستی کا پیدا کیا تو اس مسلم فرقہ پرستی کا نظریہ کے نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا گیا کہ تمہارے سیاسی اداروں کی تشکیل وہ شخصی آمریت یا خلافت کے نام پر ہونی چاہیے. اور خلافت کا جو تعارف
تعارف کرایا گیا وہ خلافت تھی جو خلافت بمقابلہ جمہوریت کے بینر لگانے والے آج نام نہاد تنظیم اسلامی کے انقلابی لیڈر بیان کرتے ہیں کہ خلافت ہمیشہ جمہوریت کے مقابلے میں ہوتی ہے، حالانکہ حقیقی خلافت حقیقی جمہوریت ہے، اس کا کوئی تعلق شخصی آمریت سے نہیں۔ ابوالکلام آزاد وہ آدمی ہے جس نے خلافت کی قومی جمہوری بنیادوں پر تشریح کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا کہ حکمران اداروں کی تشکیل میں جغرافیائی حدود میں بسنے والے تمام انسان وہ یکساں ووٹ رکھتے ہیں، مساوی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو اپنے سیاسی اداروں کی تشکیل میں بنیادی حق ہے اور جمہوریت کی رائے کو سامنے رکھ کر ملک کا نظم و نسق اور سسٹم قائم ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بر عظیم کی آزادی کے بعد آج ابوالکلام آزاد اور اس کے قبیل کے لوگوں کے نتیجے میں، ان کے فکر و عمل کے نتیجے میں ہندوستان کا سیاسی نظام وہ قومی جمہوری بنیادوں پر قائم ہے۔ ہندوستان کا یہ قومی نظام پوری دنیا کے اندر اپنی حیثیت منوا چکا ہے، اور ہم جو اسلام کے نام پر فرقہ پرستی کا نعرہ لگانے والے تھے، ہم نے شخصی آمریتیں یہاں پر قائم کی۔ 23 سال تک اس بدقسمت ملک کے اندر آئین نام کی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی، اور جو آئین 1973 میں وجود میں بھی لایا گیا اس کے پہلے 2 صفحے اور آخری 2 صفحے تو اسلامی جمہوریہ کے ٹائٹل کے ہیں، لیکن ان کے اندر جتنے بھی بنائے ہوئے ایکٹ ہیں وہ انگریز سامراج کے بنائے ہوئے 1835 1873 1892 93 1909 1919 اور 1935 کے انڈیا ایکٹ کا چربہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس خطے کے اندر آئینی شناخت وہ اپنے نظریے کی اساس پر، انسانیت کے نظریے کی اساس پر یہاں کسی قسم کا کوئی آئین تشکیل نہیں دیا گیا، اور نہ ہی انسانیت کے نظریے کے اساس پر یہاں سیاسی اداروں کو تشکیل دیا گیا۔ ابوالکلام آزاد اور ان کے حریت فکر والے رہنماؤں کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن اس خطے کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے سامنے قومی جمہوری بنیادوں پر یہاں کے حکمران اداروں کی تشکیل کا نظریہ بھی دیا اور اس کی تحریک بھی برپا کی، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش بھی کی کہ جس کے نتیجے میں اس خطے کے تمام اقوام کے اندر قومی جمہوری تاثر جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرنے کا ایک جمہوری کلچر ان کے اندر وجود میں آئے۔ اور تیسری بڑی بنیادی بات جس نے اس پورے علماء کی اس جدوجہد آزادی کی اس تاریخ کو دنیا میں ممتاز کیا ہے وہ معاشی اور اقتصادی حوالے سے۔ دنیا میں عالمی سامراج کے سرمایہ داری نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے ان حریت پسندوں نے یہ طے کیا کہ جب تک انقلابی حکمت عملی پیدا کر کے سرمایہ دارانہ کلچر کو نہیں توڑا جائے گا، سرمایہ دارانہ فکر اور نظریے کو نہیں توڑا جائے گا، سرمایہ دارانہ سسٹم کو نہیں توڑا جائے گا، جب تک کہ پروڈکشن آف ویلتھ کا کیپٹل نظریہ جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کی بنیاد پر دولت کی تقسیم اور تبادلے اور صرف کا قانون اور ضابطہ وہ انسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی معاشی نظام اپنے بنیادی اساس نہیں رکھتا۔ وہ معاشی نظام جو طبقات کی بنیاد پر ہو، نسلوں کی بنیاد پر ہو، فرقوں کی بنیاد پر ہو، فیوڈل لارڈ کی بنیاد پر قائم کیا جائے، سرمایہ داروں کی بنیاد پر قائم کیا جائے، کیپٹلزم کی اساس پر کسی ملک کو یرغمال بنانے والا ہو، وہ معاشی نظام نہ اسلامی ہے، نہ انسانی ہے، نہ انسانی حقوق کا محافظ ہے۔ ابوالکلام آزاد اور اس کے حریت پسند دوستوں نے اس خطے کے اندر وہ جو نظریہ دیا وہ عالمی سرمایہ داری نظام کے توڑنے کا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس جماعت نے جتنی بھی حکمت عملی بنائی اس کے ذریعے سے بین الاقوامی سرمایہ داری نظام کو توڑنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی ہے، اور اس کے مقابلے میں انسانیت دوست فکر کی تعبیر کی ہے۔ آپ ذرا ترجمان القرآن مولانا آزاد کی اٹھا کر دیکھیے، تذکرہ اٹھا کر دیکھیے، الہلال اور البلاغ کی فائلیں اٹھا کر دیکھیے، اس کے بعد مولانا کے مضامین اور تقریریں پڑھیے۔ مولانا آزاد واشگاف الفاظ میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ سرمایہ داری دنیا میں ایک ایسا مرض ہے کہ قرآن سورۃ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس تک اس کا لفظ لفظ سرمایہ داری کے خلاف آزادی اور حریت کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ قرآن جو انقلابی تھا، جو انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تھا، جس نبی نے یہ اعلان کیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سے سب سے انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ کام آئے۔ آپ دیکھیے کہ اس معاشی اور اقتصادی فکر کے مقابلے پر یہاں جو اقتصادی اور معاشی نظام پیدا کیا گیا، اسلام کی جو تعبیر کی گئی وہ جاگیرداری کی حمایت میں۔ پاکستان کا سنگ بنیاد رکھنے والے، جھنڈا لہرانے والے ایک بہت بڑے شیخ الاسلام نے اسلام میں جاگیرداری کی اہمیت پر مستقل کتاب لکھی۔ آپ اندازہ لگائیے اس خطے میں اسلام کے ٹھیکیداروں نے ملکیت زمین کے نام پر ملکیت کا جبر تسلط کرنے کے لیے یہاں پر موجودیت نے یہاں پر سامراج کے لیے کردار ادا کیا۔ یہاں پر اس خطے کے اندر یہاں کے مسلمانوں کے سامنے اسلام کی ایسی تعبیر پیش کی گئی جس کے ذریعے سے سرمایہ داری نظام کو فروغ ملا، جس کے لیے راہ ہموار کی گئی۔ زرعی نظام لکھ کر جاگیرداری کی حمایت کی گئی،
اقتصادی نظام لکھ کر سرمایہ داروں اور کیپٹلزم کے لیے راہ ہموار کی گئی، بلکہ آج کا شیخ الاسلام کہتا ہے کہ دنیا کے اندر تو کوئی اسلام کا معاشی نظام نہیں، اسلام کا معاشی نظام تو سرمایہ داری نظام ہی ہے، صرف کنٹرولڈ کیپٹلزم، صرف اتنا ہونا چاہیے کہ چند شرائط کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ وہ قرآن جو سرمایہ داری کے خلاف اعلان انقلاب برپا کرتا ہے، وہ قرآن جو مزدوروں، کسانوں اور محتاجوں کے لیے انقلابی جدوجہد کا نظریہ دیتا ہے، اس قرآن کو مسخ کر کے یہاں وفاقی شرعی عدالت کے جج، یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کے بڑے بڑے لیڈر اور رہنما وہ ایسی ایسی رپورٹیں پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے جاگیرداری کو تحفظ حاصل ہو، جس کے ذریعے سے یہاں سرمایہ داری کے تحفظ کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ اس فرقہ پرستی کے نظریے کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشی طور پر جو نظریہ پیش کیا گیا وہ سامراج کی حمایت میں تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، 60 مسلمان ملک ہیں اسلام کے نام پر وجود میں آئے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ نے جو بکرے کیے، حصے بکرے کیے عالم اسلام کے، اور وہاں کہیں سعود کے نام سے حکمرانی قائم کر دی، کہیں ہاشمیوں کی اردن پر تسلط قائم کرا دیا، کہیں عراق کے اندر شاہ فیصل جیسے لوگوں کو مسلط کرا دیا، کہیں شام کے اندر جناب اور کوئی بدماش جو ہے مسلط کر دیا، کہیں مصر کے اندر شاہ فاروق جیسے بدماش مقرر کر دیے گئے۔ انہوں نے اس خطے میں عالمی سرمایہ داری نظام کے لیے معاہدے کیے، تیل کی دولت پر ان کا قبضہ کروایا، سامراج کے مقاصد کے لیے کردار ادا کروایا، اور اس خطے کے اندر 1946 میں ہمارے لیڈر نے بمبئی میں امریکی سفیر سے ملاقات کرنے کے بعد جو اعلان کیا، وہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان وجود میں آئے گا اور وہ امریکہ کی اس خطے میں سوویت یونین کے خلاف فوجی چھاؤنی ہوگی۔ ریکارڈ پر بیان آ چکا ہے، اب تو ساری چیز ننگی ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ اب بھی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مولانا آزاد غلط ہے، ان کے نظریے سے ہمیں اتفاق نہیں، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ بالکل اوپن ہو کھل چکی چیز کہ امریکی سامراج کے مقاصد کے لیے یہاں پر امریکہ نے اپنا فوجی اڈہ قائم کیا، اس لیے یہاں ہمیشہ 58 سالوں میں فوج کی آمریت قائم رہی، یہاں اس خطے کے اوپر ہمیشہ سامراجی تسلط قائم رہا، سرمایہ داری نظام کے لیے یہاں پر کام کرنے والے لوگ، کرائے کے مذہبی لوگ، نمائندے جو ہے وہ یہاں پر کام کرتے رہے۔ آپ دیکھیے کہ اس خطے میں جہاں اتنا بڑا عمل دخل تھا ان علماء ربانیین کی جدوجہد اور کوششوں کا، اس کو سبوتاج کیا گیا۔ کس بنیاد پر سبوتاج کیا گیا؟ چند جاگیرداروں، چند نوابوں، چند وڈیروں، چند مفاد پرست لوگوں نے اپنے مراعات کے لیے۔ ذرا سردار شوکت حیات کی سمانے کو اٹھا کر دیکھیے، جو پرسنل سیکرٹری ہیں، کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا اسلام کے لیے نہیں، ہم نے تو اس لیے بنایا کہ ہمیں متحدہ ہندوستان میں اپنی جاگیرداروں کو خطرہ تھا۔ 1935 کی کانگریسی حکومتوں نے اپنے تمام 7 صوبوں میں جاگیرداری ختم کر دی تھی، ہمیں خطرہ تھا کہ پنجاب میں جاگیرداری ختم ہوگی، سندھ میں جاگیرداری ختم ہوگی، سرحد میں جاگیرداری ختم ہوگی۔ ہم نے اپنے جاگیرداری کے تحفظ کے لیے ایک بیرسٹر کرائے پہ لیا اور اس کے ذریعے سے ہم نے یہاں پر کیا ہے کہ اپنے جاگیرداروں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کیا۔ آپ ذرا مسٹر اصفہانی کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، وہ کیا لکھتا ہے، مرزا ابوالحسن اصفہانی دست راست ہے، ہاں جی آپ ہمارے لیڈر کا، آپ ذرا اندازہ لگائیے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو تحریک پاکستان کسی تھیوکریسی، کسی اسلام کے لیے نہیں کی تھی، ہماری جدوجہد، ہمارا تو تحریک پاکستان کی جدوجہد کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہمیں اپنے چائے کے کاروبار میں ہندو بنیے اور ہندو سرمایہ دار سے مقابلہ تھا، تاکہ ہم اس کو یہاں سے ہٹا کر اس خطے میں اپنے کاروبار پر مناپلی قائم کریں، اپنے سرمایہ کے تسلط کے لیے کردار ادا کریں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آج جب یہ اعترافات سامنے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے عالمی سرمایہ داری نظام، عالمی جاگیرداری نظام کے حوالے سے عالمی سامراج کے مقاصد کو پورا کیا، اس خطے کے اندر اب تو واضح ہو جانا چاہیے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ایک ٹیڑی پیسہ نہیں کمایا، جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، آزادی اور حریت کے لیے قربان کی، جنہوں نے فکر اور نظریے کے لیے ساری عمر اپنوں اور غیروں کے تانے سیکھے، سہے، لیکن اس کے باوجود اپنے نظریے سے انحراف نہیں کیا۔ آج وقت آ چکا ہے کہ ان حریت پسندوں کا نظریہ، ان کا فکر، ان کا سوچ، اسے زیر بحث لایا جائے۔ دوستو، مسلمان جماعت اس کا بنیادی نظریہ انسانیت کا، مسلمان جماعت اس کا سیاسی نظریہ قومی جمہوریت کا، مسلمان جماعت اس کا معاشی اور اقتصادی نظریہ مظلوموں، مزدوروں، کسانوں کے حقوق کا معاشی نظام قائم کرنے کا۔ اس کے علاوہ اسلام کے نام پر، ملک کے نام پر، وطن کے نام پر، علاقے کے نام پر، نسل کے نام پر کوئی بھی نظریہ پیش کیا جائے وہ قرآن کے بھی خلاف، انبیاء کے بھی خلاف، اولیاء کے بھی خلاف، صحابہ کے بھی خلاف، حریت پسندوں کے نظریے کے خلاف۔ اور دنیا میں ایسے غیر حقیقت پسندانہ نظریات وہ دنیا میں ذرا دیر چلا نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے ابوالکلام آزاد کی اس سیاسی بصیرت کا جس نے 1947 میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ملک 25 سال کے بعد 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے 1970 میں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس غیر منطقی تقسیم کو مزید غیر منطقی بنا دیا اور آپ نے خطے میں سامراج کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے ایک نیا سوچا چھوڑا۔ چین کے مقابلے میں جب تک سامراج کو ضرورت تھی مشرقی پنجاب کو پاکستان کے زیر انتظام رکھا گیا، اور جب یہ ضرورت ختم ہو گئی تو بنگلہ دیش کے نام سے نیا ملک وجود میں آ گیا، اور جب سوویت یونین آج ٹوٹ گیا تو اب پاکستان
پاکستان کی ضرورت بھی برقرار نہیں رہی، لہذا اس پاکستان کو بھی آپ معاہدے کرائے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے 1906 کا مسلم لیگ کا صدر اور آج 2005 کا مسلم لیگ کا صدر وہ اپنے ماتھے پہ تلک لگا کر ہولی مناتا ہے مسلم لیگ ہاؤس میں۔ کیا اسلام ہے، کیا فرقہ پرستی تھی جس فرقہ پرستی کے ذریعے سے 100 سال اس خطے کو واپس لوٹا دیا گیا۔ یہ خطہ اگر آزاد ہوتا تو پوری دنیا کے اندر اس کے مقابلے میں نہ امریکہ آگے بڑھتا، نہ برطانیہ آگے بڑھتا، نہ دنیا میں کوئی اور خطہ مقابلے میں آتا، لیکن اس خطے کو اس فیصلے کے ذریعے سے 100 سال پیچھے کر دیا گیا۔ 50 سال رجعت پسندی کی تاریخ نے اور 50 سال اب اس نظریے کو مرنے میں لگیں گے جس نظریے کے لیے یہاں پر بیج بوئے گئے، نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی گئیں، نفرتوں کی بنیاد پر تجارتیں کی گئیں، نفرتوں کی بنیاد پر مفادات اور براعات حاصل کیے گئے۔ اس مافیا نے جو دونوں ملکوں میں بیٹھی مفادات اور لڑائی کے ذریعے سے مفادات حاصل کر رہی تھی، اس نے 50 سال تک یہاں عالمی سرمایہ داری نظام کا ایجنٹ بن کر کردار ادا کیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ خطہ جو دنیا میں سیاسی آزادی اور شعور کے حوالے سے چائنا سے کہیں آگے تھا، کہیں سوویت یونین سے بہت آگے تھا، افریقہ سے بہت آگے تھا۔ افریقن نیشنل کانگریس کا لیڈر نیلسن منڈیلا اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے افریقہ کی آزادی کے لیے ہندوستان کی قومی آزادی کی تحریک سے رہنمائی حاصل کی۔ الجزائر کا حریت پسند رہنما اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے ہندوستان کی حریت پسند لیڈروں سے رہنمائی حاصل کی۔ آپ دیکھیے کہ آزادی اور حریت کے لیے جس خطے نے سب سے پہلے نظریہ پیدا کیا، اس نظریے کو سبوتاج کرنے کے لیے یہاں پر خود ہمارے مسلمانوں میں سے ہی کیا ہے، ہاں جی لوگ مل گئے، ہاں جی کعبے کے پاسبان تھے لیکن صنم خانے کے لیے کردار ادا کرنے والے بن گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان 58 سالوں کے اندر ہم نے اسلام کو بھی بدنام کیا اور اسلام کے نام پر جتنی جہادی تشدد دہشت گردی کی تنظیمیں کھڑی کی ان تمام نے بھی فرقہ پرستی پیدا کی۔ آپ دیکھیے ابوالکلام آزاد کی بصیرت کہ 1921 میں قول فیصل میں مولانا آزاد ہاں جی انگریز سامراج کے مقابلے میں عدالت کے اندر جو بیان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ہندوستان میں نان وائلنس عدم تشدد کی بنیاد پر قومی جمہوری آزادی کی جنگ لڑیں گے اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارے اس نظریے کی اساس پر ہندوستان کو آزادی یقیناً ملے گی۔ آپ دیکھیے کہ محض 30 سال کے اندر 27 سال کے اندر 1921 کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کو آزادی ملتی ہے کس اصول پر؟ نان کوآپریشن، عدم تشدد۔ آپ دیکھیے کہ نان وائلنس کی بنیاد پر آزادی حاصل کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ جو ملک عدم تشدد کے اصول پر آزادی اور حریت جس نے حاصل کی، اس ملک کے اندر اسلام کے نام پر فرقہ پرستی کی تحریک پیدا کی گئی، اس کے نام پر جہادی کلچر پیدا کیا گیا، اس کے نام پر تشدد کو آگے بڑھایا گیا، اس کے نام پر دہشت گردی کو آگے بڑھایا گیا۔ وہ امریکی سامراج جب اس کے مقاصد تھے تو مولویوں کو مدرسے سے نکال کر کہتا تھا چلو بھی جہاد ہو رہا ہے، جہاد کے لیے میدان عمل میں اور اپنی جانیں قربان کرو۔ دہشت گردی پیدا کرنے کے لیے، جہادی کلچر کو فروغ دینے کے لیے امریکی سامراج نے یہاں سارے مدرسوں اور سارے مسجدوں کو استعمال کیا۔ اور آج جب اس کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، پورے ہی نہیں ہو جاتے بلکہ ہماری پیشن گوئی یہ ہے کہ اب عالمی سامراج ہاں جی امریکہ کو اس وقت انڈیا، روس اور چائنا کے اتحاد سے وہ خطرات لاحق ہیں کہ آئندہ 10-20 سال میں امریکہ کا صفایا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے علاقائی قوتوں کے مجبور ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کو 50 سال استعمال کرنے کے بعد اب پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا یہ دہشت گردی کا کلچر ختم کرو، یہ تشدد کا کلچر ختم کرو، یہ فرقہ پرستی کا کلچر ختم کرو۔ اب مسلم لیگ کا صدر ہیں جی اٹل بہاری واجپئی اور جناب والا ایڈوانی صاحب کو بلا کر راج کٹاس کے مندر کا افتتاح کراتا ہے 1000 سال پرانے۔ وہ تو شکر ہوا کہ لاہور کے شاہی قلعے میں مندر جو دریافت کیا گیا تھا وہ جعلی نکلا۔ ہندوستان کے آثار قدیمہ کے ماہرین نے کہہ دیا کہ یہاں کوئی مندر نہیں، راجہ لاہو نے بنایا تھا، لاہور بنانے والے نے، ورنہ ماشاءاللہ ہمارے مسلم لیگ کے صدر صاحب تو شاہی قلعہ لاہور کے اندر ایک کتا دے رہے تھے ہندو فرقہ پرستوں کو، آؤ یہاں مندر بناؤ اور یہاں آ کر اپنی عبادت کیا کرو، پرارتھنا کیا کرو۔ اندازہ لگائیے آپ کہ آج جب سامراج کے مقاصد بدل گئے تو ہم نے بھی فوراً اسی طریقے سے کیا ہے کنورٹ اپنے آپ کو بدل لیا۔ یہ سب سے بڑی تشدد، دہشت گردی، فرقہ پرستی، انسانیت دشمنی کی تحریکیں جتنی بھی پیدا ہوئی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی سامراج کی وجہ سے ہیں، عالمی سرمایہ داری نظام کی وجہ سے ہیں۔ جمال عبد الناصر نے کہا تھا دنیا میں کسی بھی سمندر کی تہ میں 2 مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں سمجھ لو کہ امریکی سامراج کا اس کے اندر ہاتھ ہے، سرمایہ داری نظام کا ہاتھ ہے، وہ اختلاف کو انتشار پیدا کرا کے دنیا میں آزادی اور حریت کی تحریک کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ابوالکلام آزاد اور اس کی جماعت، اس کا اس خطے پر بہت بڑا احسان ہے۔ 58 سال نہیں بلکہ ابھی اگلے کچھ سالوں کے بعد روز روشن کی طرح حقیقت واضح ہوگی کہ جن حقائق کی بنیاد پر مولانا عبید اللہ سندھی نے 1924 میں مستقبل کے ہندوستان کا نقشہ پیش کیا تھا، نظریہ انسانیت، قومی جمہوریت اور معاشی طور پر مزدوروں اور کسانوں کے حقوق ادا کرنے کی بنیاد پر مولانا ابوالکلام
کلام آزاد نے جو کیا ہے نظریہ پیش کیا تھا، مولانا سید حسین احمد مدنی نے جو نظریہ دیا تھا، جمعیت علماء ہند اور یہاں کے حریت پسند کانگریس کے رہنماؤں اور لیڈروں نے، مجلس احرار کے عطا اللہ شاہ بخاری نے، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے، شاہ عبد القادر رائے پوری نے، رائے پور کے اس مرکز اور خانقاہ نے جو بنیادی نظریہ دیا تھا وہ معروضی حقائق کی بنیاد پر تھا. اور یاد رکھو خطے کے معروضی حقائق وہ خواہشات اور تمناؤں سے بدلے نہیں جا سکتے، وہ سامراج کی غلامی اور دریوزہ گری کرنے والوں کی وجہ سے وہ حقائق بدلے نہیں جا سکتے. وہ حقائق ابھر کر سامنے آئیں گے اور وہ حقائق انسانیت سے اپنا آپ کو منوائیں گے. اس خطے میں ہزاروں سالوں سے جو نسلیں بس رہی ہیں، جو قومیں ہیں، جو علاقائیں ہیں، جو تہذیبیں ہیں، جو کلچر ہیں، جو زبان ہے، جو بھی کچھ موجود ہے، ان اختلافات کے باوجود ان کے اختلافات حل کرنے کا ایک میکنزم دینا ہوگا. اگر ہم یہ میکنزم نہیں دیتے تو ہم ناکام ہیں. اختلافات آپ اندازہ لگائیے کہ وہ یورپ جو اپنے ڈارک ایج میں اٹلی، فرانس، روس اور برطانیہ اور اسپین یہ لڑ کر لہو لہان ہو گئے اور آج انہوں نے اپنے اختلافات کو حل کر کے یورپی یونین تشکیل دے لی. ہم نے 1000 سال پہلے اکبر اعظم اور اس سے بھی پہلے مسلمانوں نے اس خطے کے اندر بلکہ پوری دنیا میں بلا تفریق رنگ و نسل مذہب ایشیا، افریقہ اور یورپ کے اقوام کے درمیان اختلافات حل کر کے ایک خلافت قائم کی تھی. آپ دیکھیے کہ ان مسلمانوں کو تو 60 پاکستان میں تقسیم کر دیا اور وہ یورپ جو 50 ملکوں کے اندر تقسیم تھا، 50 صوبوں میں نفرتوں میں موجود تھا، اس نے متحد ہو کر یورپی یونین بنا کر یورو وجود میں لے آیا ڈالر کے مقابلے میں. ذرا اندازہ لگائیے ترقی یافتہ قومیں اختلافات حل کرنے کا سسٹم دے رہی ہیں اور ہمیں سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ اختلافات کو پیدا کر کے تقسیم در تقسیم کے عمل سے آپ گزریں، انتشار در انتشار کے عمل سے گزریں. آپ دیکھیں کتنی بڑی سامراجی سازش ہمارے خلاف کی گئی ہے. اس سازش کو سمجھنے کا وقت آ چکا ہے. اب وقت ہے کہ ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد ان کے فکر کو دیکھیے. ایک ہے ان کی اردو فصاحت و بلاغت، ایک ہے ان کی تفسیر اور حدیث پڑھانے کا انداز. یہاں کے مذہبی گروہ یا یہاں کے ہمارے دانشور یہ مولانا آزاد کی زیادہ سے زیادہ یا تو مذہب کی بات کو مانتے ہیں. مثلا مودودی صاحب کہتے ہیں مولانا آزاد 1920 کے بڑے اچھے ہیں، 1920 کے بعد غلط ہو گئے. یہاں کے دانشور اور فصاحت و بلاغت اور لکھنے والے کہتے ہیں مولانا آزاد کی نثر بڑی اچھی ہے، مولانا آزاد کی شاعری بڑی اچھی ہے، لیکن مولانا آزاد کی سیاست، مولانا آزاد کی معیشت، مولانا آزاد کا فلسفہ انسانیت وہ کیوں اچھا نہیں ہے؟ وہ یہاں کے نہ مودودیوں کو پسند ہے، نہ یہاں کے شاعروں اور ادیبوں کو پسند ہے، نہ یہاں کے جناب واعظوں اور نثر نگاروں کو پسند ہے. وہ ابوالکلام آزاد کی تقریریں کو چربے اتار کر اپنی جوہر خطابت میں باتیں ہیں، لیکن اس کی سیاست، اس کے فکر اور اس کے نظریے کو نہیں پڑھتے. آج وقت ہے کہ ابوالکلام آزاد کی کتابوں کا عمیق مطالعہ کر کے اس کے فلسفہ انسانیت کو سیکھا جائے، اس کے فلسفہ سیاست، قومی جمہوریت کی اساس پر معاشروں کی تشکیل کو سمجھا جائے، ان کے فلسفہ معیشت جس کی بنیاد پر درست معاشی نظام قائم کیے جاتے ہیں اس کو سمجھا جائے. دیکھیے نعرے لگانے کا وقت گزر چکا، جذباتیت ختم ہو چکی، تمنائیں اور آرزویں ٹوٹ رہی ہیں، خواہشات کے خاتمے کا وقت ہے. اس وقت عقل، شعور، فہم و بصیرت اور تدبر کے ذریعے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کی شیرازہ بندی کے لیے کون سے فلسفہ اور فکر کی ضرورت ہے، کون سی سیاست کی ضرورت ہے اور کون سی معیشت کی ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ قرض نہ نبھایا تو یقین جانیے کہ جیسے اب تک ہم خواہشوں اور تمنا اور آرزوؤں میں بھٹکے پھر رہے ہیں اور ذلت اور رسوائی کے ماحول میں ہیں، ہم اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طریقے سے غلام رہیں گی. لیکن اگر ہم آزادی اور حریت چاہتے ہیں، انبیاء کے سچے وارث بننا چاہتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان حریت پسند علماء کے ربانیین کے فلسفے کو، فکر کو، نظریے کو، سیاست کو، معیشت کو عمیق نگاہوں سے سمجھنا ہوگا. اور خالی سمجھنا بھی کافی نہیں بلکہ اس کی بنیاد پر ایک منظم قوت پیدا کرنا ہوگا جس کے ذریعے سے عالمی سامراجی نظام، عالمی سرمایہ داری نظام کا مقابلہ کیا جا سکے اور اس کے تار و پود کو بکھیرا جا سکے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان حضرات علماء ربانیین کے انقلابی نظریے کو سمجھنے اور اس کے مطابق جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.